اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرو فی الارض کے تحت آج ہم آزاد کشمیر کا وزٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت ہم ہٹیاں بالا کے اوپر چھیلا گاؤں کی طرف جاتے ہوئے ایک مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. تو یہ جگہ جو ہے یہ کسی بزرگ کے بیٹھک یا چلاگاہ کے نام سے منسوب ہے. تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے آستانوں پہ ان کی بیٹھکوں پہ بیٹھا جائے, کیونکہ یہ وہ مرکز تھے جہاں سے توحید و رسالت کی شمع روشن ہوا کرتی تھی. تو یہ کوئی بزرگ ہیں, تاریخی روایات یا ان کا نام تو نہیں معلوم, لیکن مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے کوئی بہت بڑے کامل ولی تھے. یہاں بیٹھ کے انہوں نے چلہ کشی کی, ریاستیں کی. اور میں جہاں بھی گیا ہوں بزرگوں کی جو چلہ کشیاں ہیں وہاں پہ ایک بات ہے کہ وہاں پہ درخت ہوتے ہیں. یہ درخت دیکھیں, اگر کوئی آرکیالوجی باٹنی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو تو بتا سکتا ہے کہ یہ درخت کتنے سو سال کا ہے. تو یہ صدیوں کا پتہ بتا رہے ہیں کہ جب اسلام یہاں پہ آیا تو اس وقت شاید اتنی عمارتیں بنانے کا یا وہ رواج اس طرح نہیں تھا, پہاڑی علاقہ تھا, تو درختوں کی اوٹ میں ہی بیٹھ جاتے تھے. ایک سایہ بھی ہوتا تھا, لوگ یہاں ہی بیٹھ کے اللہ رسول کی باتیں سنتے تھے, اللہ کا ذکر ہوتا تھا, اور پھر یہ جگہ خانقاہ ہو جایا کرتی تھی. پھر ہمارے پہاڑی علاقوں میں پانی کی قلت تھی, تو جہاں بھی ولی بیٹھا ہے اس کی یہ کرامت ہے کہ وہاں پر پانی کا چشمہ ضرور جاری ہو گیا. تو یہ بھی اللہ کے کامل ولی ہیں. یہاں پہ بھی پانی کا چشمہ ہے. یہ فیاض بھی اگر نزدیک آئیں تو یہ بتائیں ان کو کہ یہ پانی بڑا گہرے انداز کے ساتھ ابھی بھی چل رہا ہے. یعنی جون کے مہینے میں جب پانی ہر جگہ سے کم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کے یہ ولی کے آستانے پہ یہ پانی اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے. یہ مقامی خواتین یہاں سے آتی ہیں, پانی بھر کے لے کے جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. پھر یہ جھنڈے اور یہ چیزیں جو لوگ لگاتے ہیں, میرے اپنا آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ اس سے پہلے ہندوازم اور سکھ ازم اور بدھ مت کی تاریخ بھی تھی, تو جتنے بھی مقدس جگہیں ہوتی تھیں ان کو ایک ریکگنائز کرنے کے لیے یا ان کو اسپیشل کرنے کے لیے جھنڈے لگاتے تھے. اسلام میں علم کی بھی تاریخ ہے, تو اس جگہ کو مخصوص کرنے کے لیے کہ تاکہ جگہ عام جگہوں سے متبرک ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ اللہ کے ولی کا آستانہ تھا, وہ یہاں بیٹھے تھے. پھر لوگ اس جگہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں, یہاں آ کے باتیں بھی کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے, یہاں لوگ آ کے نماز بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اولیاء کا ایک بڑا ہی خوبصورت نظام جو ہمارے خطہ کشمیر میں اور پورے بر صغیر میں پھیلا ہوا ہے. تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء کا گہوارہ یہ کشمیر ہمارا. اللہ تبارک و تعالی مقبوضہ کشمیر کو بھی جلد آزاد فرمایا, وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ بن سکے. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد, اسلام زندہ باد.